نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دیکھیے دوستو، دنیا میں سفر کرتے ہوئے آدمی کوشش کرتا ہے کہ میں اچھا سے اچھا بن جاؤں، میری زندگی بہترین سے بہترین ہو جائے۔ کوشش کے باوجود آدمی چل رہا ہوتا ہے، اللہ والوں کے پاس جاتا ہے، خانقاہوں میں جاتا ہے، تبلیغ میں جاتا ہے، جہاد میں جاتا ہے، اچھے دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے اور بہت کوشش کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ گر جاتا ہے۔ ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، گر پڑے گر کر اٹھے، اٹھ کر چلے۔ اب گرنے والے آدمی کو یا تو لیٹا رہے اور یا یہ ہے کہ اٹھ جائے اور دوبارہ چلنا شروع کرے۔ تو آپ پہ جب کبھی زندگی میں ایسے حالات آ جائے کہ آپ دیکھیں کہ میں نے سارے ہمارے دوست ہیں، ہم بعض دفعہ دیکھ رہے ہوتے، تبلیغ میں چلے گئے، خانقاہ میں جا رہے، مدرسے میں چلے گئے، استاد کے پاس چلے گئے، لیکن ان کی جو غلط کاریاں ہے ان کی زندگی میں چینجنگ نہیں آتی ہے۔ تو اس موقع پر حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس وقت کے بہت بڑے آدمی ہیں، ان کو جو اللہ نے مرتبہ دیا ان کو دونوں چیزیں ملی ہے، ان کو علم بھی ملا ہے اور عمل والے بزرگ ملا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے ایک عمل سنا ہے اور میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے اس عمل کو جوانی میں، بالکل جب آدمی 17-18 کی عمر میں ہوتا ہے تو آزمایا، بہت کمال کا عمل ہے۔ آپ بھی جب دیکھیں کہ مایوس نہ ہو، پھر مایوسی جب آ جائے تو آپ یہ عمل کر دیں۔ میں کتاب سے ہی پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں، چونکہ ان کے الفاظ میں جو اثر ہے وہ میرے الفاظ میں نہیں ہے۔ آخر میں ہم اپنے بزرگوں سے سنی ہوئی ایک بہترین تدبیر کا اعادہ کریں جو حالات کی اصلاح کے لیے تمام دوسری تدبیروں سے زیادہ کارگر ہے۔ فرض کیجئے کہ آپ اپنے ماحول کے ہاتھوں اپنے آپ کو بالکل مجبور پاتے ہیں، عیش پرستی، عافیت کوشی اور تن آسانی نے عزم و ہمت کے ہتھیاروں کو کن کر کے رکھ دیا ہے اور آپ کسی تدبیر سے اپنے آپ پر قابو نہیں پا سکتے۔ کیا مطلب؟ یعنی تبلیغ میں بھی جا رہے، خانقاہ میں بھی جا رہے، لیکن ایک کام ایسا ہے جو آپ ہر وقت، ہر جگہ، ہر ماحول میں بلا تکلف انجام دے سکتے ہیں۔ آپ اپنے رات اور دن 24 گھنٹوں میں تھوڑا سا وقت، 5 منٹ 10 منٹ اس کام کے لیے نکالیں اور تنہائی میں بیٹھ کر، یہ یاد رکھیں تنہائی میں آپ نے بیٹھنا ہے، چونکہ آپ کا بچہ ہے، بیوی ہے، تو آپ کو اگر رونا آتا ہے تو پھر آدمی رو نہیں سکتے۔ تنہائی میں آپ بیٹھ جائے اور پھر یہ دعا کیجئے۔ یہ الفاظ آپ نے، میں تو کوشش کروں گا کہ اسکرین پہ بھی لکھتے، لیکن نہ ہوا تو آپ قلم سے لکھتے، یہ حضرت کے الفاظ میں کمال ہے۔ تو میں تو اس کو دیکھ کے شروع میں پڑھتا تھا تاکہ اللہ نے ان کو فصاحت دی ہے وہ ہماری زبان میں نہیں ہوتی ہے۔ اب یہ دعا کرے، دیکھیے، یا اللہ، یا اللہ، میں اپنے ماحول کے ہاتھوں مجبور ہو چکا ہوں، پہلا لفظ۔ نمبر 2، اپنی اصلاح کی ہر تدبیر ناکام ہو چکی ہے۔ نمبر 3، عزم و ہمت ناکارہ ہو چکی ہے۔ اس کے بعد یہ کہے، میں اپنے اندر اتنی طاقت نہیں پاتا کہ تنہا ماحول کی ان تاریکیوں کا مقابلہ کر سکوں، تو اپنے فضل و کرم سے میری مدد فرما۔ کیسے پیارے الفاظ ہیں، میرے عزم اور ہمت کو بیدار فرما، مجھے اپنے دین کے احکام پر عمل پیرا ہونے کی طاقت اور توفیق عطا فرما۔ اگر کوئی شخص روزانہ پابندی کے ساتھ خلوص دل اور صدق نیت سے یہ کام کر لیا کرے تو تجربہ یہ ہے کہ اس عمل سے مشکلات کی ساری گری ایک ایک کھلتی چلی جاتی ہے، دل میں نیا عزم، نئی ہمت، نئے ولولے، نئے حوصلے پیدا ہو جاتے ہیں اور بالآخر یہ مختصر سا عمل ایک نہایت خوشگوار دینی انقلاب کی تمہید بن جاتا ہے۔ دیکھیے دوستو، اتنا سا عمل ہے، میں نے خود ابھی بھی
جب میں دیکھتا ہوں میں کمزور ہو گیا ہوں. میں الحمدللہ جتنی راستے ہیں سب میں نے کافی وقت لگایا. کبھی آپ کو جب ہم ایک دوسرے سے مانوس ہو جائیں گے بتاؤں گا. تو میں بھی ایسا کرتا ہوں. اور آپ 2-3 دن کے اندر آپ کی دنیا کا مسئلہ ہے, آپ پہ جادو ہے, سحر ہے, آپ کا کام نہیں ہو رہا, آپ جا رہے, آپ کسی بھی کام میں جا رہے ہو ہی نہیں رہے, آپ یہ کام شروع کریں. میں کہتا ہوں انشاءاللہ آپ دیکھیے میرا یہ تجربہ ہے, آپ کا وہ کام ایسا آپ سمجھیں گری لگی ہوئی تھی, کیوں آپ سیدھا وہاں پہنچے جہاں سے سب کچھ ہوتا ہے. کسی پیر, کسی استاد, کسی خانقاہ, کسی تبلیغ, سب کو پار کر کے, اور جہاں سے مسائل اور سب کا حل جہاں ہے, تو کوشش کرے اپنے 5 منٹ آپ اللہ کو دے دیں, پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو ملتے تو